وعلى من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإياك نستعین اور تجھ ہی سے مدد چاہیں۔ سامعین، کل ہماری سورہ فاتحہ شریف کی آیت مبارکہ نمبر 4 کا پہلا حصہ آپ نے سماعت کیا، ایاک نعبد۔ اب اس کا دوسرا حصہ جو آدھا رہ گیا تھا اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، فرمایا اس بات کا بھی تم یہ اقرار کرو کہ اے رب ذوالجلال، جیسے ہم عبادت صرف تیری کرتے ہیں ایسے ہی مدد اور نصرت بھی صرف تجھ سے ہی چاہتے ہیں۔ اب یہ حقیقی طور پر اس کے جو ظاہری معنی، ایک تو آپ نے یہ جانے کہ ظاہری طور پر یہ سمجھ آیا کہ اے اللہ تعالی، ہم تجھ سے ہی ہر معاملے میں تیری توفیق اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب اس کا باطن کیا ہے؟ باطن اس کا اس انداز سے سمجھنا ضروری ہے کہ سوال انسان کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی جب مسلمان، کوئی شخص، کوئی انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو دوسرا انسان اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ ایک مصیبت میں گھرا ہوا شخص ہے تو دوسرا انسان اس کی مصیبت میں اس کی مدد کرتا ہے۔ تو پھر یہ کیا ہوا؟ قرآن تو یہ فرما رہا ہے کہ جب تم مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، مصائب و آلام میں ہو تو مدد ہم اللہ صرف تجھ سے ہی چاہتے ہیں۔ تو پھر انسانوں سے ہم کیوں مدد طلب کرتے ہیں؟ اور اس پر بے شمار احادیث مبارکہ بھی ہیں اور قرآن میں آیات بھی ہیں کہ جو مصیبت اور تکلیف میں ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم اس کی مدد کرو، تم اس کے لیے کچھ بلائی کا سامان تیار کرو۔ تو پھر قرآن میں ظاہر تضاد تو نہیں آ سکتا، نہ ایسا ہے کہ کوئی حدیث ایسی ہو جو قرآن کے احکام کے خلاف آ جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا باطنی مفہوم اور باطن اس کی تفسیر کا یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جو شخص آپ کی مدد کر رہا ہے یا جس سے آپ مصیبت میں گھرے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ آپ شفقت کریں، میری اس میں مدد کر دیں، اور وہ شخص اس کی مدد کر دیتا ہے اور اس کا وہ کام ہو جاتا ہے، تو فرمایا یہ مت سمجھیے کہ یہ مدد حقیقی طور پر اس آدمی نے اس آدمی کی ہے، بلکہ وہ جو مدد کرنے والا ہے اس کے دل میں مدد کا جذبہ پیدا کرنے والا حقیقت میں اللہ کی ذات ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اب گویا ہر چیز لوٹ کر کدھر جاتی ہے؟ فاعل حقیقی کی طرف، جو حقیقت میں وہ کام کرنے والا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہمیں دوا دیتا ہے، علاج کرتا ہے، ہم شفا یاب ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں ڈاکٹر صاحب کی دوائی سے یا اس کے علاج سے، نسخہ سے میں الحمدللہ ٹھیک ہو گیا ہوں، وہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، بڑا قابل ڈاکٹر ہے، آپ بھی اس کے پاس جائیے، آپ کا اگر یہ مسئلہ ہے، اس مرض میں وہ بڑا اسپیشلسٹ ہے۔ تو میں تو وہیں سے ٹھیک ہوا تھا۔ آپ بتائیے، دوسرا شخص جاتا ہے، وہی مرض ہے، وہی ڈاکٹر ہے، وہی دوا ہے، وہ لیتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ کئی بار آپ نے یہ دیکھا ہوگا، ایک ہی مرض ہے، ایک ہی ڈاکٹر ہے، ایک ہی وہ بس مریض بدلا، دوائی وہی ہے، ڈاکٹر وہی ہے، بیماری وہی ہے، لیکن پہلا درست ہو گیا، دوسرا درست نہیں ہوا۔ ایک ٹھیک ہوتا ہے، دوسرا ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب واپس آ کے کبھی اس نے یہ کہا ہے کہ جی یہ ڈاکٹر جو ہے ٹھیک نہیں ہے، اس نے دوائی ٹھیک نہیں دیتا، تو آپ نے ایسا کہا تھا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ دیکھو بھائی، شفا۔ اب آپ بتائیے، ٹھیک ہوتے ہیں یا اللہ کے توفیق سے ٹھیک ہوتے ہیں؟ ایسے ہم کہتے کیا ہیں کہ جب بیمار ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جائیے۔ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے؟
ڈاکٹر کی فلاں دوائی کھانے سے میں ٹھیک ہو گیا. آپ بتائیں اللہ نہ چاہے آپ ساری دنیا کی دوائیں کھا لیں اور ساری دنیا کے ڈاکٹر آپ کے اوپر لگ جائیں, آپ درست ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو پتہ کیا چلا کہ اس دوا کے اندر جو شفا پیدا کی ہے, اس ڈاکٹر نے جو مرض تشخیص کی ہے, اس نے جو دوا دی ہے وہ اسی لیے کارآمد ہوئی ہے کہ اللہ نے اس انسان کو شفا دینا چاہی ہے. اگر اللہ شفا دے تو وہ دوا اثر ہی نہیں کرے گی, دوا کر دیں گے باہر آ جائے گی, کچھ بھی فائدہ, ضائع گئی, بیکار گئی, دوا ہی. پتا کیا چلا اصل میں شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات, ڈاکٹر نہیں ہے. ڈاکٹر کیا ہے؟ ڈاکٹر ذریعہ ہے. اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جناب ڈاکٹر کو چھوڑ دو, بیمار ہوں تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہی نہیں ہے, شفا تو اللہ نے دینی ہے. کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دوا تجویز فرماتے. طب نبوی پورا چیپٹر ہے حدیث پاک کے اندر. تو بیمار ہوتا یہ آپ کھاؤ, یہ کرو, یہ کرو. کوئی اور ماہر طبیب ہوتا تو آپ بھیجتے, فرمایا تم طبیبوں سے جا کے دوا لو, اللہ تمہیں شفا دے گا. اب یہ کیا سکھایا؟ فرمایا دنیا جو ہے وہ اسباب پر قائم ہے. نظام کائنات یہ ہے کہ ہم اسباب پر کھڑے ہیں, اسباب پہ قائم ہیں. لیکن یاد رکھنا ایاک نستعین میں یہ بتایا جا رہا ہے تمہاری نظر اسباب پہ نہ رہے کہ جناب اس سبب کی وجہ سے میرا یہ کام ہوا ہے. فرمایا اسباب پہ نظر نہ رہے, نظر مسبب الاسباب پہ رہے. مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ کی ذات. وہ اسباب کو سبب بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. اس لیے فرمایا کبھی اسباب پر نظر مت رکھنا, کبھی اسباب کو سب کچھ مت سمجھ لینا, اور اسباب پر یقین مت رکھنا. یقین کس پر رکھنا؟ مسبب الاسباب پہ رکھنا, جو اسباب بنانے والی ذات ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ مت کہہ دینا کہ مسبب الاسباب پر میری نظر ہے صرف اور میں اسباب نہیں اڈاپٹ کروں گا. فرمایا نہیں, اسباب بھی میں نے پیدا کیے ہیں, اسباب کو تخلیق کرنے والا بھی میں اللہ ہی ہوں, اس لیے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں. اسباب کو اڈاپٹ کرنا, اسباب کو استعمال کرنا, اسباب کو بروئے کار لانا, اور اس کے بعد نظر میرے اوپر رکھنا. جب اسباب استعمال کرو گے, توجہ میری طرف رکھو گے, اللہ ان اسباب کے ذریعے تمہاری بگڑی کو بنا دے گا. یہ اس کا باتیں ہیں. اب بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیے ایاک نستعین آ گیا تو اب تو کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی, وہ تو جی صرف اب اللہ سے ہی مدد مانگی جائے گی, تو پھر دوا بھی نہیں لیں ہم کسی ڈاکٹر سے لیں. اللہ کا نظام ہے کہ وہ دنیا کو اسباب کے تحت چلاتا ہے, محتاج نہیں ہے وہ اس چیز کا, لیکن اس کا نظام ہے. اس نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ ساری کائنات کو کس کے تحت چلا رہا ہے؟ نظام کے تحت, اسباب کے تحت چلا رہا ہے. آپ بتائیے اللہ تعالیٰ کی ذات میاں بیوی کے بغیر بھی انسان پیدا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ جی کر سکتا ہے نا, لیکن ایسا وہ کرتا نہیں. ایسے ہی ہے, کر سکتا ہے اور اس نے کیا ہے. آدم علیہ السلام کیا ہے نا جی, نہ ماں نہ باپ, میاں بیوی نہیں تھے وہاں, براہ راست پیدا کیا, آگ پانی مٹی ہوا بنا دی. اب کیا فرمایا؟ ایک مثال قائم کر کے یہ بتایا کہ تمہاری توجہ اس پہ نہ رہے کہ میاں بیوی ہیں, ماں باپ ہیں تو اولاد ہوتی ہے یا نسل انسانی چلتی ہے. فرمایا یہ تمہارے لیے سبب ہے, اسباب میں نے بنائے ہیں, لیکن میں اس اسباب کا محتاج نہیں ہوں. میں چاہوں تو دونوں کے بغیر بھی پیدا کر دوں کسی. اللہ چاہے تو ابھی کسی کو پیدا کر دے زمین سے. اونٹنی پیدا کی صالح علیہ السلام کی پتھر سے, نکال دی نا زندہ. اس اونٹنی کا کوئی تھا, کوئی اونٹ یا اونٹنی کا ملاپ ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا, پتھر سے نکل آئے. کیا فرمایا؟ فرمایا میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں, چاہوں تو نکال دوں.
کہ نوح علیہ السلام حکم کر، آگے نہ اٹھ رہی، آتے ہی اس نے دودھ دینا شروع کر دیا. ہاں جی میں ادھر آ رہا ہوں. نہیں اصل میں ماں تو ماں ہے نا، ابھی ماں باپ کے بغیر کی بات کر رہا ہوں. ہاں ترتیب سے چلتے ہیں. ہاں جی اب یہ صورتحال ہے. اب اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، لیکن ایسے پیدا کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ اسباب کا محتاج ہے. فرمایا میں محتاج نہیں ہوں، ساری کائنات محتاج ہے، میں محتاج نہیں ہوں. اس کے بعد دوسرے سٹیپ پہ آ جائیے. اللہ کا نظام ہے کہ وہ بغیر ماں کے پیدا نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں کے بھی پیدا کیا. سیدہ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی پسلی بائیں پسلی سے پیدا کر دی. کبھی بھائی باپ سے بھی بچے نکلے ہیں، لیکن اس نے نکال دیا ایک. سید حوا کو نکالا بغیر ماں کے، کوئی ماں تو نہیں ان کی. آدم کی پسلی سے، آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکال دیا، پیدا کر دیا. اب اس کے بعد فرمایا اچھا میں چاہوں تو بغیر باپ کے بھی پیدا کر دوں، صرف ماں سے ہی پیدا کر دوں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سیدہ طیبہ مریم علیہ السلام سے پیدا کر دیا بغیر باپ کے. لیکن فرمایا میرا طریقہ یہ نہیں ہے، میں ایسے کرتا نہیں. اسی لیے تو لوگوں نے تانے دیے. وہ آپ نے تفسیر پوری سنی سارے، آپ چونکہ آپ کی شرافت دنیا میں مشہور تھی، آپ بنت عمران تھی، دنیا آپ کی طہارت کی مثالیں دیتی تھی کہ بنت عمران جیسی کوئی پاک بیٹی نہیں ہے. جب وہ بچہ لے کے آئیں تو ظاہر ہے آپ بتائیے کنواری لڑکی ہو اور وہ کیا یہ بیٹا میرا ہے، یہ بچہ میرا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تو اس کو گولی مار دیں گے روان معاشرے کو، کہ تو نے یہ برائی کی. اب ظاہر ہے عوام نے وہی بات کی، جو عام پرسپشن ہے وہی بات ہوتی. آج ہمارے ہاں بھی کوئی ایسا ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہ تھوڑا کہیں گے تو بڑی پارسا ہے، نیک ہے. کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے نا کہ برائی کی ہے، تو نے بدکاری کی ہے. تو سارے تانے دینے شروع ہو گئے، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، تمہارا خاندان تو ایسا نہیں تھا، تو نے کیا یہ کیا، تو غیر شادی شدہ ہے اور یہ لڑکا لے. انہوں نے کہا یہ میرے اللہ کا نظام ہے، اللہ کی طرف سے. انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، اللہ ایسے کرتا ہے، اللہ ایسا کرتا ہے. وہ تو پھر بعد کی بات ہے نا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بولے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، گفتگو کی. ان کا ہے یکلم الناس فی المہدی وکہلا، یہ پگوڑے میں ہی بولنا شروع ہو گیا. اب ذرا وہ ٹھہراؤ میں آئے. اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا، لیکن فرمایا میرا نظام یہ نہیں ہے، میں ایسے کرتا نہیں ہوں. اب آج کے بعد کوئی یہ ایسا عورت کہے کہ وہ لے کے آ جائے کنواری لڑکی اور کہے یہ بچہ میرا ہے اور یہ ٹھیک ہے، تو فرمایا مت ماننا، مت ماننا اس بات کو. ایک کیا تھا تاکہ تمہارا یقین اسباب پہ نہ رہے، مسبب الاسباب پہ آ جائے. اب اس کا نظام یہ ہے کہ میاں بیوی کے اختلاط سے ہی اولاد ہو. اب اس کے بعد اگلی بات ہے کہ کیا ہر میاں بیوی جو ہے اس کے ہاں اولاد ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی. یہ بھی رب کا نظام ہے، اس میں بھی رب کی چاہت ہے. یہ مشکل ضرور ہے ہمارے معاشرے میں، اس کو بڑا. کل ہی میں صاحب سے یہ کہنا تھا، ان کا یہ مسئلہ تھا. میں نے کہا انسان تو جی لیتا ہے، دنیا نہیں جینے دیتی، دنیا بہت ظالم ہے، اللہ ہدایت ہے. اور بھائی آپ کی اولاد ہوئی ہے تو کیا آپ کا اس میں کمال ہے؟ آپ بتائیں. اللہ کی چاہت ہے. اور اگر کسی کی نہیں ہوئی تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ یہ رب کی چاہت ہے. تیری اولاد ہونے میں بھی رب کی چاہت، کسی کی اولاد نہ ہونے میں بھی رب کی چاہت. ہو سکتا ہے جس کی اولاد نہیں ہوئی اس پر رب تجھ سے کہیں زیادہ راضی ہو، کہیں زیادہ راضی ہو. آپ بتائیے کس کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اپنے نبیوں اور رسولوں سے. ایسا ہی ہے نا جی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ بتائیں حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کو کتنے عرصے تک اولاد نہیں نہ تھی، تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ ناراض تھا ان پر؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام 90 سال گزر گئے زندگی کے، بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں تھی. کیا کہیں گے؟
90 سال ان پر اللہ ناراض رہا تھا اس پہ. اور جسے اللہ اپنا خلیل کہے، میرا خلیل ہے ابراہیم علیہ السلام، جد الانبیاء ہے، نبیوں کا بابا ہے، کس عمر میں جا کے اولاد دی؟ آخری عمر میں. تو یہ بات معاشرے میں جو شخص کسی لا ولد آدمی کو یہ جملہ بولتا ہے وہ مجرم ہے اللہ کے ہاں، وہ اللہ کے نظام میں دست درازی کر رہا ہے. فوراً مالک سے بھی معافی مانگے، اس انسان سے بھی معافی مانگے کہ اس نے رب کے نظام پر بات کی، اس نے اللہ کے نظام پر اعتراض کیا ہے، اللہ کے نظام پر اعتراض کیا ہے. لوگ تانے مارتے، عورتوں کو تانے نہیں مارتے بیچاریوں کو. کئی خواتین آتی بیچاری، تو جی ہم تو، میں جب انہیں سمجھاتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا ہے، اللہ جیسے چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، مالک کا نظام ہے، وہ کہتے ہیں مفتی صاحب ہم تو اللہ کی رضا مان لیں، کیا کریں، ہمیں تو عورتیں اور مردانے مار مار کے نہیں جینے دیتے. ایسے ہی کرتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں. کتنا ظالم اور جابر معاشرہ ہے. اور یاد رکھنا، جس نے کسی کو ایسا یہ تانا مارا، قیامت والے دن اس کے گریبان کو وہی عورت پکڑے گی اور وہی مرد پکڑے گا، اور اللہ کے ہاں مجرم بنا کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ یہ وہ اور مرد ہے یا یہ وہ عورت ہے جو اللہ کے نظام پر اعتراض کرتی تھی. آپ بتائیے، اللہ کے نظام پہ کسی کو جرأت ہے اعتراض کرنے کی؟ رب کا نظام ہے، میرے رب کا فیصلہ ہے، اس لیے مت کبھی کسی پہ ایسا کر. اللہ کو یہ بہت ناپسند ہے اور اللہ بہت ناراض ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے حضرت عثمان غنی ذو النورین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کتنی صاحبزادیاں دیں؟ 2 صاحبزادیاں. ان میں سے ان کی اولاد ہوئی؟ اب بتاؤ. حضرت عثمان غنی جیسا انسان، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مقام اور کیا شان ہے. ایک صاحبزادی، اولاد نہیں ہوئی. اچھا ادھر صحابی رسول ہے اور گھر بیٹی کس کی ہے؟ نبیوں کے امام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک صاحبزادی دی، اولاد نہیں. دوسری صاحبزادی دی، اولاد نہیں. اور یہ وہ واحد شخص ہیں کہ ساری امتوں میں سے کسی ایک نبی کا ایسا امتی نہیں ہے جس کے گھر میں نبی کی 2 صاحبزادیاں گئیں. آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک کسی ایسا کوئی ایک شخص ایسا نہیں. کتنا خوش نصیب ہے وہ، کتنے وہ عظیم انسان ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں سے ایک ایسا انسان ہے اللہ اس کے شرم و حیا شرمیلا ہونے کی وجہ سے اسے حساب بھی نہیں لے گا اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دے گا. فرمایا وہ میرا عثمان غنی ہے. نہیں نا اولاد، ان کے بارے کیا کہو؟ جس کی نہیں ہے تو اس کو فوراً عثمان غنی والی بات سوچنی چاہیے. اور جو بیٹی بچی کو کوئی بات کرتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہیں یہ تیری بات نبی کی شہزادی پہ تو نہیں چلی جائے گی. یہ توجہ کرنی چاہیے. یہ باتیں میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، اور جہاں جہاں سے میری آواز جہاں تک جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، یہ باتیں عورتوں کو سمجھاؤ، مردوں کو سمجھاؤ، انسانوں کو سمجھاؤ. یہ باتیں بتاؤ ان تک. یہ باتیں جب کبھی کوئی کسی کے بارے ایسی بات کرے، لوگ تانے مارتے، بیچاری عورتوں کا جینا حرام کر دیتے. عورتیں بیچاری بیٹیاں ہماری آتی ہیں آ کے رو رو کر ان کے برے حال ہوتے ہیں. یقین جانے میں خود کئی دفعہ رو پڑتا ہوں، برداشت نہیں ہوتا کہ یار یہ کیا یہ معاشرہ ہے. اس لیے نظر کس پر رہے؟ اللہ پر. مسبب الاسباب پر، اسباب پہ نظر نہ رہے، یہ صرف ذرائع ہے. اب اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. تمہاری مدد حقیقت میں کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. حدیث شریف میں پڑھ رہا تھا، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آ گیا، وسلم میں فلاں جنگل میں تھا، میری سواری کھل گئی اور میں بڑا پریشان ہوا، مجھے سواری نہیں ملی تو میں تو واپس آ گیا اور بہت تنگ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جب تم کبھی کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں کوئی تمہارا مدد کرنے والا کوئی نہ ہو اور تم اکیلے ہو
اور تمہاری سواری یا کوئی اور معاملہ ایسا ہو جائے وہ گم جائے، تو فرمایا اونچی آواز میں کہا کرو اعینونی یا عباد اللہ، اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میں مصیبت میں ہوں میری مدد کرو۔ فرمایا اللہ نے کچھ ایسے انسان غیب البشر ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، فرمایا وہ آ کر تمہاری مدد کر جائیں گے۔ یہ حدیث شریف، سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ پیارا فرمان ہے۔ فرمایا کچھ ایسے رجال الغیب ہیں، اس میں لفظ بولا جاتا ہے ہماری حدیث کی ٹرم ہے رجال الغیب، ایسے انسان ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے، ہیں وہ انسان، فرمایا وہ آئیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ اور اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں ہم نے یہ وظیفہ ہی بنا لیا، پھر ایسا ہوتا کہ پتہ نہیں کہاں سے ہماری سواری خود ہی آ جاتی، ہمیں نظر یہی آتا کہ سواری آ رہی ہے اور سیدھی ہمارے پاس آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ تمہیں نظر نہیں آتے تھے، حقیقت میں وہ آدمی سواری پکڑ کر تمہارے پاس لے کے آتا تھا، انہیں بولتے ہیں رجال الغیب۔ اب اس کی وضاحت کہ وہ رجال الغیب کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، یہ ابھی آپ کو سمجھنا مشکل ہوگا، یہ جب تھوڑا سا آپ سفر کر لیں گے نا تو پھر مجھے یاد کروا دیجیے گا کہ وہ رجال الغیب کی آپ نے بات کی تھی، وہ سمجھا دیں ہم، ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ مشکل ذرا چیز ہے۔ جی ہاں جی 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 جی، تو اس لیے ایاک نستعین، حقیقی نظر کس پہ رہے؟ اللہ پہ رہے، حقیقی نظر کس پہ رہے؟ اللہ پہ رہے، یہی باطن ہے۔ اسباب ضرور استعمال کریں، اسباب ضرور استعمال کرنے چاہیے، لیکن نظر کس پر؟ مسبب الاسباب پر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی مولا صرف تیری ہے اور مدد بھی حقیقت میں صرف تیری ہے۔ جو انسان مدد کر رہا ہے حقیقت میں وہ بھی مدد کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، کیونکہ دل میں مدد کا جذبہ ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور جو مدد کر رہا ہے اس کے پاس وہ مدد کی طاقت آئی کہاں سے ہے؟ اللہ سے ہے۔ اللہ طاقت مدد کرنے کی نہ ڈالے تو کوئی مدد کر سکتا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔